الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق وَإِذْ اور جب، قلنا ہم نے کہا، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، هذه القریہ اس بستی میں، وَإِذْ قلنا ادخلوا هذه القریہ اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَقُلُوا پھر کھاؤ، پھر تم کھاؤ، منها اس سے، حیث جہاں سے، شئتم جتنا چاہو، رغدا کھلا، فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا پھر تم جہاں سے جتنا چاہو کھلا کھاؤ، وَادْخُلُوا اور تم داخل ہو جاؤ، الباب اس دروازے سے، سجدا سجدہ کرتے ہوئے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور تم داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور تم کہو، حِطَّةٌ بخش دے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہیں، وَقُولُوا حِطَّةٌ نغفر لکم تم کہو کہ بخش دے ہم بخش دیں گے تمہیں، خطایاکم تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ اور ان قریب ہم زیادہ دیتے ہیں، المحسنین احسان کرنے والوں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ہم احسان کرنے والوں کو ان قریب زیادہ دیں گے۔ اب اس آیت میں بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ بستی کون سی تھی یہ نہیں علم کہ کون سی بستی تھی، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بیت المقدس تھا، کہ اس شہر میں، اس بستی میں حکم ہوا کہ تم داخل ہو جاؤ، یا کوئی ایک ایسی بستی تھی کہ جس کو فتح کیا گیا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا اور اس میں سے کھاؤ پیو، بستی میں سے اور اس کے باہر، دونوں طرف سے تم کھاؤ پیو، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن جب تم نے داخل ہونا ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ سے مراد جھکتے ہوئے، یعنی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، کبر کے ساتھ نہیں، تکبر کرتے ہوئے نہیں، کہ جس علاقے کو تم نے فتح کیا ہے اس میں عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پر فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، کہ تم بھی اس بستی میں اس طرح داخل ہو جاؤ، اور کیا کہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاکُمْ یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کہ اللہ ہمیں بخش دے، اور فتح پر بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور پھر جو نیکی کرتے ہیں ہم اس کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ وہ جنت کی صورت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو اللہ زیادہ دے گا۔ احسان، احسان کیا ہے؟ بندوں سے احسان کیا ہے؟ کہ ان کو دینا، ان سے واپسی کی امید نہ رکھنا کہ میں دوں گا مجھے واپسی ملے گا، یعنی اصل سے بڑھ کے دینا، یہ ہے احسان۔ اور عبادت میں احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرو ایسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں تو یہ سوچ رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان۔ تو پھر تم اللہ کا حکم مانو گے تو پھر احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اللہ زیادہ دے گا۔ پھر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ پھر بدل دیا، الَّذِينَ ان لوگوں نے، ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا، قَوْلًا اس بات کو، غیر علاوہ، الَّذِي اس کے، قیل جو کہی گئی، لہم ان کے لیے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو بدل دیا جو ان کو کہی گئی، فَأَنزَلْنَا پھر ہم نے اتارا، علی پر، الَّذِينَ ان لوگوں پر، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ پھر ہم نے ان لوگوں پر اتارا، ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا، رِجْزًا عذاب، من السماء آسمان سے،
فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے عذاب اتارا، بما بوجہ یا بسبب، کانو وہ تھے، یفسقون نافرمانی کرنے والے، بما کانو یفسقون وہ نافرمانی کرنے والے تھے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو ان کو کہا گیا کہ تم داخل ہوتے ہوئے کہو حدۃ نغفر لکم، پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا کہ بخش دے ہمیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی اس بات کو بدل دیا، حدۃ کو حدۃ یا حبۃ کے ساتھ بدل دیا، یعنی کوئی اور ہی لفظ پڑھنا شروع کر دیے۔ ہنتا کا معنی دانا اور حبہ کا معنی بھی دانا ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ کو بدل دیا، اس کے معنی کو بدل دیا، اور حکم تھا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، لیکن وہ اپنی سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے اس بستی کے اندر داخل ہوئے، یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے وہ اس بستی میں چلے گئے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر اللہ نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا۔ اب وہ عذاب کیا تھا؟ اس میں بھی کئی طرح کا ہے کہ کوئی بھی عذاب تھا، قحط کا عذاب ہے، یا ان پر طاعون کی بیماری تھی، یا کوئی اور عذاب اللہ کی طرف سے ان کو آ لیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک گروہ تھا کہ جن کو طاعون کی بیماری پہنچی، اس نے پکڑ لیا، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا، اس وجہ سے بما کانوا یفسقون کہ وہ نافرمان تھے، نافرمانی کرنے والے تھے۔ تو اب اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اس میں اپنی من مانی نہیں ہو سکتی، کہ جیسے اللہ کا حکم ہے منوان، اسی طرح اس کو مانا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بدل دیا جائے کہ میرا دل نہیں مانتا اپنی مرضی سے، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کہ ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، پھر جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کا اس پہ عذاب آتا ہے، یا اللہ کی طرف سے انعام احسانات کوئی نعمت حاصل ہو تو اس نعمت کو پا کر بگڑنا نہیں چاہیے، اکڑ نہیں آنی چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے، کبر بندے میں اس نعمت کو پا کر نہ ہو جائے، بلکہ عاجزی اور انکساری ہو، اللہ کی نعمتوں پر شکر ہو۔ تو اگر اللہ کی نعمت پہ شکر نہیں ہوگا، اس میں کبر آ جائے گا، جیسے بنی اسرائیل نے، اللہ نے اتنی نعمتیں کی لیکن وہ ہر بات پہ اللہ کے خلاف گئے، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو ساتھ ساتھ ہی ان کی پکڑ کی، کہ جب انہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، احسانات ہیں، انعامات ہوتے ہیں، تو ہم اللہ کی چہیتے ہیں، اب جو مرضی کریں، کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو جب یہ بات پیدا ہو گئی تو اللہ رب العزت نے پھر ان پر عذاب نازل کیا، بس سبب اس کے جو وہ نافرمانی کرنے والے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بسا اوقات بندے کی پکڑ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہوتی، اس کے گناہوں کے سبب سے ہوتی۔